صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے۔ یہ 2 پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے، تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ، تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے، ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے، ایک ہی ہمیشہ یاد، جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں، کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے، پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے ان متعین صورتوں کی، 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہے، ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے۔ تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا، قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی، باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو، تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی، تھوڑی صبح سے بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے۔ تو وہ روز تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن۔ تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران۔ تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں۔ تو سورہ کہف بھی مشہور سورت ہے جو پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں، 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن وہ جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا۔ اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی
اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو۔ میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں۔ جتنے میں نے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جوان، حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل۔ کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے، گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی۔ کیا ہو گیا بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے۔ بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے، نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی، بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو، مرنے دو آرام سے، چاہے وہ کفر کافر ہو یا گناہ گار ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے، قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے، مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو، اور اسی سال کر لو، اور اسی رمضان میں کر لو، اور اسی اعتکاف میں کر لو، اور ابھی کر لو۔ شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا، پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی نئی ریلیز ہوں گی ہیں، اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا، نکالوں گا، مزے اڑاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا۔ جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کرنی ہے تو کرو ابھی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے، اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے، بس ہمت کرو، ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کہا بھائی؟ ہمت کرتے ہیں۔ فتیہ، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان تھے، فتن کی جمع فتیہ آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے، اگلا پلان کیا، ابھی تو یہاں سے نکلو، یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے۔ اللہ بڑا شکور ہے، اللہ کا ایک نام ہے شکور۔ شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ، اس کو شکور کہتے ہیں۔ تھوڑی قربانی آپ دے گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ، اللہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی، وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں، نیند آ گئی، سو گئے۔ ساتھ ان کا کتا بھی تھا، حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز، بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ 1 قیرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ ایک قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے، ضرورت کے لیے، شکار کے لیے پال سکتے ہیں۔ شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے، یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ۔ تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے، اس کو بتاتے نہیں ہیں، وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا۔ تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ، وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا ہے کوئی۔ تو اب جو ہے تقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو، تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا، روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی، تاکہ سورج کی جلن، سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے۔ اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے، غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو کتے کی ایسی وحشت۔ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا؟ وہاں حکومت کا کیا ہو گیا؟
بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں, اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو رائج الوقت, یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں, اس میں لکھا تھا 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. تو رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے, دولہا رائج الوقت چل رہا ہے, تو سکہ بھی کون سا ہوگا, رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ, کرنسی لے کے جاؤ, فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے, کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے, حلال ملنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے, کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, یہاں کیا حلال حرام, اتنا مشکل کام ہے. نہیں 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 نہیں, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے, کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہریں بنا کے رکھی ہوئی, حلال لکھا ہوا ہے, ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں, حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں, بکرا کھا رہے ہیں, جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو, مشین کا نام لینا کافی, مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے, یقینی حلال ہوتا ہے, اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے, بالکل صاف نظر آ رہا ہو, بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا, مشکوک ہے, اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ. کہ غیر مسلم ہے, پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے, تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور ذرا احتیاط سے جانا. لا یشعرن بکم احدا, کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں, چپکے سے جانا, رومال ومال ڈال کے, اور پتلی گلی سے راشن خرید کے, کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا, پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے, نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ جاؤ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, وہ یہ کیا ہے بھائی, یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ, کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی. تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے, اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ. انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی. انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی, یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو. پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ, ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع. یہ سورہ کہف ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے, اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے. تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज़ के बारे में हमें बता दिया तो फिर हमें उसकी हिकमत समझ में ना भी आए तो हमें बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए अगर कोई जुम्मे के दिन इसका एहतमाम करता है तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। दज्जाल के फितने से बचने में सरसरी गौर से एक बड़ी हिकमत ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कुदरत के अपने नमूने दुनिया में दिखाए हैं। जैसे इसमें खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, असहाब कहफ का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कि कैसी अल्लाह ने उनके हाथों पे अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। तो ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ काम हैं। याजूज माजूज का तस्करा भी आएगा इसमें। तो इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरतों में बहुत बड़ी बड़ी कुदरतें, अल्लाह मखलूक से भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े काम ले लेते हैं। तो दज्जाल भी अल्लाह की एक मखलूक होगा, तो वो अगर बड़े बड़े मुहय्यरुल उक़ूल काम दिखा रहा है तो ये इसकी अलामत नहीं होगी कि ये खुदा है। जैसे ज़ुल्क़रनैन से अल्लाह ने बड़ा काम लिया तो वो खुदा थोड़ी बन गए। और खज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने मुर्दे को ज़िंदा एक जो है ना वो दीवार को सीधा करवा दिया और तख्ता जुड़वा दिया और कुछ उन्होंने अल्लाह के बताने से गैब की खबरें बता दी, तो उससे वो खुदा तो नहीं बन गए। और जो इस तरह असहाब कहफ कई सौ यानी 300 साल तक गार में सोते रहे तो इससे वो खुदा नहीं बन गए। तो ऐसे ही दज्जाल के जब हम मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देखेंगे तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये खुदा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पिछले पैगम्बरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए और मकसद लोगों की आजमाइश था, तो दज्जाल भी लोगों की आजमाइश ही के लिए आएगा। और बहुत सारी हिकमतें हैं जो उलमा ने बयान की हैं। अच्छा, ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ें, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मज़ामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़ेह हैं और दावों में तनाकुज़ नहीं है। से आगे निकल जाएं, इतना कामिल थोड़ी है। तो इसलिए अल्लाह रसूल की बात को देखा जाएगा। इसमें पीरो मुर्शिद की एक लिमिट है, उससे आगे मत बढ़ने दो। तो मेरा मकसद आप लोगों को अपने पीरो मुर्शिद से बगावत पे नहीं उकसाना है। मेरा मकसद है पीर से ताल्लुक़ कायम किया जाता है शरीयत पे चलने के लिए। अगर पीर ही मकसूद कायनात बन जाए, ख़त्म। फिर ये वही गुलूव है जो यहूद व नसारा में आया, ये वही गुलूव है जो बिदती लोगों में होता है। और कई मसाइल आ रहे हैं जहन में। 3 बातें हो गई ना। जिस पीर के साथ बैठ के क्या हो रहा है, मस्जिद के इमाम की अकीदत बढ़ने के बजाय कम। अगर अकीदत बढ़ रही है इमाम से, उलमा से, चाहे उनका वो तक़वे का वो लेवल ना हो, कोई मसला नहीं। मैंने देखा जब कोई किसी पीर से जाके बैत होता है ना, मस्जिद के इमाम के कीड़े सबसे पहले निकालता है। यही तमाम तंजीमों में भी हो रहा है। तंजीमों जो हमारी दीनी तंजीमें हैं, मैं नाम लेके नहीं रद्द करता तंजीमों पे, उनमें भी यही होता है। आप किसी बड़े स्कॉलर को सुनना शुरू कर दें, मस्जिद के इमाम तो 2 टके की हैसियत ही नहीं रहती, कीड़े निकालता है। इस इमाम को क्या पता भाई, ये उसका वो लेवल नहीं है। आप इससे इस बेस पे मोहब्बत करें कि आपके महल्ले का इमाम है, जहां जिसके साथ ताल्लुक़ कायम करने में पॉजिटिविटी पैदा हो रही है, मुस्बत सोच बन रही है, समझ लो बरहक पीर है। और जिसके साथ ताल्लुक़ कायम करने में ऐसा लग रहा है कि यही है, बाकी सारे तो पकोड़े बेच रहे हैं, बाकियों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो समझ लो मुझे पीर गलत ट्रैक पे लेके चल रहा है, ये गलत। तो पहला मसला क्या हुआ, मस्जिद के इमाम से अकीदत बढ़नी चाहिए। पीर साहब से ताल्लुक़ कायम करने के बाद उसके पीछे नमाज की वैल्यू बढ़नी चाहिए। नंबर 2, माँ बाप की वैल्यू कम होने के बजाय चाहे फासिक माँ बाप हो, मैं नेक माँ बाप की तो बात ही नहीं कर रहा। नंबर 3, उलमा से मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़नी चाहिए। नंबर 4, टिंड नहीं कराए अगर माँ बाप राजी ना हो, माँ बाप राजी ना हो तो टिंड ना कराए। लोग कहते हैं भाई इस्लाह की चीज़ों में तो पीर की इताअत लाजिम है ना, तो टिंड का ताल्लुक इस्लाह से है। जब दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी तो दहशतगर्दी ख़त्म होने से नहीं, टिंड ख़त्म हो जाएगी तो औरतें आंख मटक्का ही नहीं करेंगी। जब आंख मटक्का ही नहीं होगा तो बढ़ जाएगा, तो ये इस्लाह से, इसलिए पीर साहब ने टिंड करा दी है। वो ठीक है, लेकिन माँ बाप के दिल पे जो ज़ख्म लग रहे हैं वो भी तो एक बुरी चीज़ है ना, तो उसका इलाज किसी और तरीके से किया जाए, उसका इलाज किसी और तरीके से किया जाए। माँ बाप को मना लिया जाए, मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मान रहे तो उसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है। और दूसरी बात ये, और भी कुछ बातें। चौथी एक बहुत अहम तरीन बात, वो पीर जिसके पास बैठ के चुस्ती के बजाय सुस्ती पैदा हो रही है, ये बहुत बड़ा, फ्री फोकट के लंगर खाने की आदत पड़ रही है। गर्दन पतली होने के बजाय, मुंह से बोलो यार, मोटी हो रही है। तोंद कम होने के बजाय बढ़ रही है। वो पीर भी इस लायक नहीं है कि उससे इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, क्योंकि बहुत सारे पीर ऐसे हैं
آپ بڑے ایکٹیو تھے. ایکٹیو کس چیز میں یہ بھی بتا دوں. جو بھی کام ہو, پڑھائی, جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, پیر صاحب کے پاس جانے کے بعد آپ میں اس پڑھائی کو فوکس کم کر دیا آپ نے, اس کا مطلب پیر صاحب آپ کا فیوچر کیا کر رہے ہیں؟ بولو, تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. نہ پیر صاحب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے رہیں گے, بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام زمین میں دھسے گا. سارے تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والے مسلمان بن جائیں. یہ بنے ہوئے تھے. امام بخاری کے وطن پہ آج کس کا قبضہ ہے؟ رشیا نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ. امام بخاری کی صرف قبر رہ گئی وہاں پہ. کیا ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں؟ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے, عبادت میں پیچھے نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیر کو ایک ذاتی شخص کی تو فکر ہے, من حیث الامہ, امت مسلمہ کی پیر و مرشد کو فکر نہیں ہے. تو ایسے پیر کی صحبت میں بیٹھنا جس سے امت مسلمہ کی فکر سے آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں, تو اس سے آپ کا ایک مخصوص روحانی کیفیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن من حیث القوم امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ دینی تحریک میں چلتے ہیں تو اب پہلے نمبر اچھے آیا کرتے تھے کالج یونیورسٹی میں, اب نمبر کم آنا شروع ہو گئے. پہلے ورزش بھی کرتے تھے, جم بھی جاتے تھے, بھاگتے دوڑتے تھے, صحت کی بھی فکر کرتے تھے. اب صحت کی فکر بڑھنے کے بجائے بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹ لیا کرو یار. میں جملہ ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں کہ کچھ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. پھوٹنا نامناسب لفظ ہے. پیر کی صحبت سے اخلاق آنے چاہیے, بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے. یہ بھی پیر کی ایک صفت. ابھی تو نہ بناؤ پیر, میں کب کہہ رہا ہوں, تمیز آنی چاہیے. یہ پھوٹنا اور ٹوپی کرا دی کیا ہے؟ یہ لوگ نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کیسے اخلاق ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پیر کے ساتھ بیعت ہونا چاہیے جہاں انسان کی اخلاق میں شائستگی پیدا ہو. چماٹ, واجب الچماٹ, واجب التھپڑ, کیا ہے یہ؟ واٹس گوئنگ آن؟ خیر دیکھو, ایک اخلاق ہوتا ہے, ایک اخلاق کے تکلف ہوتے ہیں. تکلف میں مت پڑو, تکلف میں مت پڑو. تکلف کیا ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے, ان کا 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب کسی کو نہیں پتہ چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت نہیں ہوگی. وہ میرے پاس جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے نا, میں کانپنے لگتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آداب کا ملحوظ رکھ کے مفتی صاحب سے سوال اگر نہیں پوچھا تو ایسا نہ ہو یہ دل پہ لے جائیں. اب وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت عرصے سے وہ جو اردو بھی ایسی ادب والی نا, تو کچھ متعلقہ امور تھے اس سے متعلق, ان امور پہ آپ سے میں تبادلہ خیال کا خواہاں تھا. بھائی پھوٹ یار, استغفر اللہ, منہ سے بول یار, جلدی سے کیا پوچھنا ہے تو نے یار, میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور آداب, وہ ان کو خیال تھا کہ سب علماء سے اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. علماء ہے نا تو بہت ہی, یہ وہی ہو گیا رخصتی میں دلہن سے بات چیت کیسے شروع کی جائے. تو آدمی کہہ رہا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بس کر یار. بیوی بولے گی مرزا غالب سے شادی ہوئی ہے میری, اس سلسلے میں کیا ہوا ہوں, حاضر ہوا ہوں. تکلفات کی دنیا ہے, تو وہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں یار. بھائی پھوٹ, یعنی منہ سے بولو یار جلدی سے. تو وہ 2-4 دفعہ تو میں نے برداشت کیا. اس کے بعد جب وہ کہیں آ رہے ہوتے میں راستہ بدل لیتا. تو ایک نوجوان بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا یار, کہتا تھا یار یہ مفتی صاحب مشکل کیس ہے, یہ صاحب کیا ہیں, بہت مشکل کیس ہیں یہ. اسٹارٹنگ میں اتنا ٹائم, پھر آداب میں, اور پھر ہاں جناب اور خواہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. بھائی بہت بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میرے بھائی. یہ اب دیکھنے میں تو لگیں گے اخلاق, لیکن اگلے کو آپ کیا دے رہے ہو, ٹینشن. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار. یہ واقعات میں جو قرآن و سنت سے ہٹ نہیں رہا ہوں, قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں باقی تو بیان قرآن و حدیث پہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کا جو ہے نا, ایک ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, تو وہ ہر دور کے حساب سے طریقہ چینج ہوتا رہے گا. ہم جب میں کالج میں تھا نا, تو میں اور ہمارے دوست تھے, ہم دونوں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے گئے. پہلی دفعہ جب ہم گئے, پھر ہمیں وہاں کا ماحول اچھا لگا تو میں تو وہیں داخل ہو گیا. وہ نہیں ہوئے, لیکن میں, وہ اکلوتے تھے اپنے ابا اماں کے, اس لیے ابا اماں نے کہا تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے, تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے. کمال ہے کہ میں مولوی بن گیا اور میرے ہی پاس ہی تنخواہ پہ ہیں. وہ عجیب بات ہے کہ نہیں, قدرت دیکھو یار. میں مولوی بننے کے لیے گیا اس لیے کہ ہم 4 بھائی تھے, تو ہمارے بارے میں یہ تھا کہ 3 ہے نا کمانے کے لیے, تو ایک کو دین کے لیے وقف کرو. ابا نے بولا کوئی بات نہیں 3 کما لیں گے, تو چلا جا بھائی دین کے لیے وقف ہو جا. تو جو میرے دوست تھے ان کے اماں ابا نے بولا بھائی یہ تو 4 بھائی ہیں, ان میں ایک اگر مولوی بن بھی گیا تو کیا ہوا, تم تو اکلوتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھو, آج کل وہ جو ہماری MTM فاؤنڈیشن میں میرے پاس کیا کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ملا کو چاہیے, اور یہ چندے کے پیسے نہیں ہیں, یہ پہلے بتا دوں. لوگ کہتے ہیں اصل میں 20-20 بچے ہیں نا, چندے کا مال آ رہا ہے. 1 روپے بھی میرے پاس چندے کا نہیں آتا. حلال کماتے ہیں, حلال کھاتے ہیں الحمدللہ. تو اور حلال بھی نہیں, نامناسب کمائی بھی نہیں کھاتا میں اس کی کئی مثالیں دے چکا ہوں. کچھ کمائیاں حلال ہوتی ہیں لیکن علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں.
उनसे भी अवॉइड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ अपना नाम बेच के कमाता, करोड़ों रुपए कमा रहा होता हर महीने। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इतना भी नेक नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे ले आए। तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ मैं हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास गया, 18 साल हम लोग थे, तो मैं वहीं एडमिट हो गया, यानी वहीं मैंने दाखिला ले लिया। अब मैंने वहाँ अजीब वक़ार देखा, वो ज़ाहिर है कुछ नए नए नेक लोग आए हुए थे वहाँ पे, हम तो कॉलेज के थे, लौंडे लपाड़े चले गए, हमें वहाँ के आदाब मालूम ही नहीं थे। तशरीफ़ ला रहे हैं, तशरीफ़ ले जा रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। हम तो कहते हैं आ रहे हैं जा रहा है, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ये था। तो शुरू में मैं बहुत टेंशन में गया ना कि यार ये व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि वहाँ का एक आम तौर पे मदरसों में इसी तरह ही होता है कि वो हिंदुस्तान की पुरानी रिवायात चली आ रही होती हैं। तो हज़रत ने एक दिन क्या हुआ, जितने भी दफ्तर में ऑफिस में सब बैठे हुए थे, सबसे तारुफ शुरू किया। हज़रत ने एक से पूछा आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा जी, ऐसे तवाज़ो में ना ज़मीन में गड़ गए। उनका नाम भी मुझे अभी भी मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा फिर वो पूरा ना समझे, बता लेता हूँ, मौलाना एहसान वक़ार साहब, ठीक है ना। हज़रत ने पूछा आपका नाम क्या है, एहसान वक़ार। हज़रत कह रहे हैं क्या, उन्होंने कहा एहसान वक़ार, मौलाना एहसान नहीं जिनके साथ हम कल मिले। हज़रत को बड़ी तकलीफ है। दूसरे से पूछा आपका नाम क्या है, आमिर, कि भेद भी ना हो जाए ना, भेद भी ना हो। फरमाया क्या कह रहे हैं भाई, आमिर, मुफ्ती आमिर नहीं जो बेचारे शहीद हो गए, वो थे उस वक्त तालिब इल्म थे। क्या करते हैं, अब्बा उनके बड़े बिजनेस करोड़पति थे वो माशाल्लाह, मौलाना एहसान वक़ार साहब के वालिद भी, और ये जो तलबा हमारे साथ थे वो गरीब नहीं थे, सारे मालदार लोग थे। तो वो उनसे पूछा आपके अब्बा क्या करते हैं, इतनी हवाई बस ब्लूटूथ के जरिए पैगाम पहुंच गया हजरत तक। आदाब चल रहे हैं, मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या है यार। मुझसे पूछा आपका नाम क्या, मैंने कहा तारिक मसऊद। क्या करते हैं, मैंने कहा अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में मैं था उस वक्त, यानी एग्जाम दे रहा था। मैंने कहा एसएम साइंस कॉलेज में सेकंड ईयर में हूँ। फरमाया अरे देखो इस तरह बात की जाती है, मुझे अभी तक वो जुमला याद है। फरमाया देखो माशाल्लाह कितना क्लियर बोले हैं ये, इस तरह बात की जाती है, तुम लोग पता नहीं किस तरह से बात कर रहे हो। तो हजरत बड़े खुश हुए मुझसे पहली मजलिस में ही, जब मैंने इतना क्लियर कहा ना, नाम क्या है, तारिक मसऊद, करते क्या हो, मैंने कहा एसएम साइंस कॉलेज में सेकंड ईयर का पेपर दिया नहीं मैंने, लेकिन इरादा था कि दे रहा हूं। और आइंदा क्या इरादा है, 4 शादियों का। खैर ये ज्यादा हो गया, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तो अगर ऐसी उस वक्त इरादा नहीं था मेरा, उस वक्त तो हमें था कि एक भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब देखो हजरत मुझसे क्यों खुश हुए, इसलिए कि भाई वो अदब जिसमें तकल्लुफ हो, समझ में ही नहीं आ रहा बंदा क्या कह रहा है, जमीन में ही गड़ा जा रहा है यार, तो ये तकल्लुफ है, ये अदब नहीं है। ऐसे और मिसालें आ रही है, लेकिन रहने तो इसको। अच्छा अल्लाह ने मुझे ये कमाल दिया है कि मैं किसी को हंसाना चाहूँ ना, लिटा दूं हंसा हंसा के, रुलाना चाहूँ ना, धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दो तुम। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था तलबा में, हुसामी का ना दर्जा खामिसा का लेक्चर था। मैंने तलबा को पहले रुलाया, मैंने कहा मैं तुम्हें इतना हंसाऊंगा तुम लेट जाओगे। फिर मैंने हंसाना शुरू किया, पेट पकड़ के ना, वो कहने लगे खुदा के लिए चुप कर जाओ उस्ताद, ऐसे मुझसे माफिया मांग रहे थे, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। अच्छा खैर बात पीरो मुर्शिद की चल रही थी, हम क्या अच्छी चोरी हरकतें बीच में हमने शुरू कर दी, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो जिस पीर के पास बैठने से माँ बाप से मोहब्बत बढ़ रही है, मस्जिद का इमाम अच्छा लग रहा है, दूसरी दीनी तंजीमें भी अच्छे लग रही हैं, दूसरे पीर भी अच्छे लग रहे हैं कि हाँ वो भी इस्लाम ही पढ़ा रहे हैं, तौरात और इंजील नहीं पढ़ा रहे। बाज़ दफ़ा होता है यही है, बाकी तो सब ऐसे ही बेचारे फारिग, तो वो भी मुसलमान ही हैं। और अगर पीर साहब ये कुर्ता पहनते, मैंने नीले कलर का पहन लिया, तो मैं दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हो जाऊंगा, ना ये पीरो मुर्शिद की इताअत के खिलाफ है। पीर टिंड करा के रखता है, मैंने अगर बड़े बाल रख लिए, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये कि पीर अगर जवान है तो उसकी इस जमाने में फिजिकल एक्टिविटी भी देखी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट के पीर के पास बैठ के सुस्ती बढ़ने के बजाय कम हो रही हो, सॉरी हाँ सुस्ती कम हो रही हो, चुस्ती पैदा हो रही हो। तो ये जब होगा जब पीर भी चुस्त होगा। पीर भी अगर ऐसा 24 घंटे बैठा ही रहता है, जमीन में धंसा ही जा रहा है नीचे ही। बास पीर ऐसे हैं जब जाओ बैठे हुए हैं, इस्लाह इरशाद की महफिल चली, आप भी नेक बन जाएं, आप भी नेक, बहुत अच्छी बात है ये तो, इसीलिए तो पीर के पास जाया जाता है। लेकिन पीर की अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इस जमाने में जिस्मानी एक्टिविटी के बगैर सोसाइटी में सर्वाइव करना मुमकिन है? मेंटली हेल्थ बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? मैंने एक बयान कर दिया था, उस पर बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने कहा था बेगम साहिबा को ना थोड़ा सा कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कराओ, उसको डाइट प्लान बना के दो। बहुत सी लड़ाइयां घरों में सिर्फ मोटापे की वजह से हो रही हैं, दोनों मोटे हैं। जब आप में एक्स्ट्रा चर्बी होती है, मैं बार बार बताऊं, जो भारी जिस्म के लोग हैं उनका मजाक उड़ाना कतन मकसद नहीं है। हमारे अकाबिर में बुजुर्गों में भारी जिस्म के लोग हैं, वो नेचुरली है, कुदरती तौर पे। मैं उस मोटापे की बात कर रहा हूं जो खा खा के, पिज़्ज़े बर्गर खा खा के, जो आदमी पिज़्ज़े बर्गर खा खा के अपने आप को मोटा करता है वो खुश रह ही नहीं सकता। जब वो खुश नहीं रहेगा तो डिप्रेशन का डब्बा बनेगा। वो जब डिप्रेशन का डब्बा बनेगा तो शौहर है तो बीवी को टेंशन देगा, बीवी है तो किसको टेंशन देगी? शौहर को टेंशन। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों के। भाई तुम जाओ डॉक्टरों से पूछो, वो तस्दीक करेंगे इसकी।
آپ اپنا موٹاپا کم کر کے دیکھو, آپ خوش نہ ہو پیسے واپس کر دو. آئی بات سامنے؟ اگر میں نے کوئی پیسے آپ سے لیے ہوں تو میں واپس کر دوں گا, آپ نہیں واپس کرو, میں واپس کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند کیا ہے, زیادہ کھانے کو پسند کیا ہے, یا روزوں کو پسند کیا ہے؟ اگر پیر ہی کھا کے گول کھا کے جو نیچرلی ہیں بھائی, بہت سے بزرگ بھاری جسم کے, خدا اللہ کی قسم ان کی توہین مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر اللہ ہمیں رسوا کرنے پر آ جائے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ تو کسی کو برا نہیں کہہ رہا, تو قیامت میں پتا چلے گا کون نیک ہے کون برا ہے. لیکن اتنی شریعت تو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے نا. اگر پیر ہی کھا کے گول ہو گیا ہے, کھا کے گول ہو گیا ہے, نہ واکنگ کا معمول ہے پیر صاحب کا, نہ جاگنگ کا معمول ہے, نہ پیر صاحب کو کھیل تماشوں سے کوئی دلچسپی ہے, یا تو بوڑھے ہو گئے ہو بیچارے بہت زیادہ, جوان پیر ہے اور یہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کا مطلب وہ آپ کو بھی بیکار بنا رہا ہے. پھر وہ آپ کو بھی کیا کر رہا ہے بھائی؟ پیر کو فالو کیا جاتا ہے نا اعمال میں, پیر کا اپنا عمل یہ ہو تو وہ تو سست لوگ سوسائٹی میں پیدا کر رہا ہے. تو پیر میں تہجد بھی دیکھی جائے گی, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گناہ چھوٹ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹ رہے, یہ تو اول درجے پر ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی, کیونکہ اگر آپ نے صرف ان چند اعمال کو فوکس کر لیا تو آپ ان اعمال میں تو ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن سوسائٹی کے ناکارہ ترین فرد بن جاؤ گے آپ. اور بن رہے ہیں لوگ. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ بچہ نیک ہے, بیکار, یہ شرارتی ہے لیکن کام یہ کر کے دیتا ہے. یہ رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں گھروں سے, آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یہ بچہ نیک ہے, پڑھائی میں زیرو ہے. یہ بچہ نیک نہیں ہے, پڑھائی میں کیا ہے؟ ہم نے جو اس پہ خرچہ کیا ہے وہ ریٹرن کرے گا یہ, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہمیں اپاہج نہیں بناتا, معذور نہیں بناتا, اسلام ایکٹیو بناتا ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ طاقتور سوسائٹی میں وہ کچھ کر سکتا ہے مثبت کام جو کمزور نہیں کر سکتا. کمزور دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے. تو بوجھ مت بنو, اپاہج مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد فرد بنو. کارآمد فرد بننے کے لیے کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو پڑھائی کو میں آگے جاؤ, آپ ان تمام دنیا کے شعبوں میں جاؤ جو کسی قوم کو کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پیر سے بیعت ہونے کے بعد سوسائٹی سے کٹتے چلے جا رہے ہو, اپنے ایک ماحول میں بند ہوتے چلے جا رہے ہو, ایک مخصوص کرتے پجامے کے اندر باؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہو, اس کا مطلب یہ پیر آپ کو عضو معطل بنا رہا ہے سوسائٹی کے لیے, ناکارہ بنا رہا ہے یہ سوسائٹی کے لیے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان نیوی کے ایک بہت بڑے آفیسر مجھ سے ملے, میں ان کا رینک اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ کوئی سمجھ نہ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, ایسے موقع پہ تو پردہ رکھنا چاہیے نا. وہ بیعت ہوئے کسی پیر صاحب سے, بہت اچھی تبدیلیاں آئیں ان کے اندر. وہ اتنا اونچا رینک تھا کہ بہت اونچا رینک تھا وہ, لیکن ان کے اندر تبدیلی آئی. تبدیلی کیا آئی؟ داڑھی رکھ لی انہوں نے, تہجد کی پابندی بھی یقیناً کر لی ہوگی, علماء کی خدمت اتنی کہ جو بھی عالم جائے وہ ان کو چائے پلائیں, خدمت کریں. اور اب وہ خانقاہ میں وقف حضرت جی کے لیے, بڑے نیک, بڑے پرہیزگار. میں ان سے ملا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے اور ماشاءاللہ آج ان کا رویہ دیکھیں آپ, ورنہ ایسے بڑے رینک کے آدمی تو تکبر کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کتنی تواضع, رکشے والوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, ٹماٹر والوں کے, بلکہ دیگ پہ بریانیاں بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں, کتنے متواضع. میں نے کہا ان کی تواضع پہ کوئی شک نہیں, میں 1-1.5 گھنٹہ ان سے ملا میں, لیکن میں نے کہا ایک بہت کارآمد آدمی کو بیکار بنا دیا ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ ان پیر صاحب نے ایک بہت کارآمد آدمی جو سوسائٹی کے لیے, قوم کے لیے بہت, ایک نیوی کا تجربہ, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, ہسٹری پہ اس کو کمال, اس کو لگا کس پہ دیا ہے؟ اس کام پہ. یہ پارٹ ٹائم میں اگر ہو جاتا نا, دیکھ کے ڈھکن کھول کے لوگوں کو چاول تقسیم کر دیا, ٹھیک ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے, انسان خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پارٹ ٹائم یہ ٹھیک تھا. لیکن اتنا قیمتی آدمی جو اس لیول کا ہو, وہ سوسائٹی کے لیے ادارے بنا سکتا ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا پیر صاحب نیک ہوں گے, لیکن پیر صاحب کا جو لیول ہے نا وہ کیا ہے, بہت لو ہے. انہیں شخصیت کو دیکھ کے یہ نہیں, اس کی مثال ایسے ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم جس کے علم میں رسوخ ہو, کمال ہو, وہ کیا کرے, وہ مسافر, پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے نا, ایسے ہوٹل نہیں تھے پہلے زمانے میں, تو وہ کیا کرے, اس نے ایک سبیل کھول کے بیٹھ گیا وہ کہ بھائی میں لوگوں کو فری پھوکٹ میں پانی پلاؤں گا. اللہ نے اس کو مال دیا تھا, وہ لنگر کی دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ میں بریانیاں بانٹوں گا, لوگوں کو فری میں کیا کھلاؤں گا, بریانیاں کھلاؤں گا, یا لوگوں کو فری میں پانی پلاؤں گا. تو فرمایا اس عالم کو اس عمل پہ ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے. آپ کو جو اللہ نے علم کی صلاحیت دی ہے وہ 100 میں کسی ایک میں ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا وہ خدمت کرتے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.
डॉक्टर जो, अब देखो एओ क्लिनिक में एक डॉक्टर है, हड्डी जोड़ दी, उनके बेटे से मैं मिला, उनका तो इंतकाल हो गया, उनके बेटा मेरे से मैंने उनसे मिला इसलिए कि आपने इतनी बड़ी खिदमत की। कराची में एक वाकया हुआ था, टांग की हड्डी टूट के बिल्कुल अलग हो गई थी। उन डॉक्टर साहब ने क्या की, एल्फी से नहीं जोड़ी, प्रॉपर जोड़ दी, बंदा चलने भागने दौड़ने लगा। कितना बड़ा डॉक्टर है यार। मुझे जब पता चला एक तकरीब में उन डॉक्टर के बेटे आए, मैं गया, उनसे मिला, उनका नंबर मैंने पॉडकास्ट के लिए मैंने लिया भी था, वो खुद भी हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। अब एक डॉक्टर जिसकी एबिलिटी, इसकी काबिलियत ये है कि वो हड्डी अलग हो गई और वो जोड़ दी उसने, इतनी तमीज से बिठा दी उसने, अगर वो देख पे बिठा दो उसको ले जाके उसको बिठा दो किस पे ले जाके, देख पे, कि इंसानियत की खिदमत करा, डुड़िम देख का ढक्कन खोला, फ्री फोकट में अपने पैसों से देखें, खरीद खरीद के बांट रहा है। तो जो सतही जहनियत के लोग हैं बोलेंगे यार इतना ऊंचे लेवल का डॉक्टर, मगर आप इसकी तवाज़ो देखो, आज ये आगा खान में होता, इसकी इज्जत होती, इसकी 25 लाख तनख्वाह होती, आता तो फूल बिछाए जाते, लोग सलूट कर रहे होते इसको, और कितनी इज्जत होती, डिफेंस में इसका 1000 बस का बंगला होता, टेलीविजन में इसको बुला के लोग पॉडकास्ट कर रहे होते, इंटरव्यूज ले रहे होते, कभी अमेरिका जा रहा होता, कभी जापान जा रहा होता, लेकिन इसकी तवाज़ो देखो यार, आहा कितना मिटा दिया इसने, अपना मिटा दिया, ऐसा मिटाया है, देख पे बैठा हुआ है, गरीबों के साथ, टमाटर वालों के साथ बैठा हुआ है, दाएं तरफ वसीम रक्शे वाला, दाएं तरफ सलीम चपली कबाब वाला, फ्रंट पे और कौन होता, जमशेद मिठाई वाला, और पीछे लतीफ कबाड़िया कबाड़ वाला इतनी तवाज़ु, ये है इन बुजुर्गों की सोहबत के असरात। ये अल्लाह वाले ही बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बना सकता भाई। अल्लाह वाले तो बना सकते हैं, अल्लाह वाले ने बेड़ा गर्क कर दिया। पार्ट टाइम अल्लाह वाले ये काम लेते हैं उनसे, पार्ट टाइम, कि तुम वहां जाते हो, तुम्हारा बड़ा प्रोटोकॉल है, तवाज़ो के लिए तुम्हें देख पे भी बिठाऊंगा ताकि तुम्हारे अंदर तकब्बुर खत्म हो। पार्ट टाइम तो ये ठीक था, लेकिन काम ही यही हो गया है हजरत जी का। इसका मतलब मेरे भाई, अब जिनकी हड्डियां टूटेंगी वो कौन जोड़ेगा? वो टमाटर वाला लतीफ कबाड़ वाला थोड़ी जोड़ सकता है। वो कोई बात नहीं, आप 1000 गज का बंगला लेते डिफेंस में, आप आगा खान में प्रोटोकॉल ले लेते, कोई बात नहीं, इंसानियत की खिदमत तो होती ना। तो इसलिए उज़्वे मुअत्तल नहीं बन रहा। कितने जहीन लड़के होते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं यूनिवर्सिटियों में, बहुत तरक्की कर सकते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मशाइख भी हमारे मुल्क में बहुत हैं। मैं तो वहाँ लॉस एंजलिस में और सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में बिल्कुल वेस्ट में आपने देखा होगा ना, टेक्नोलॉजी का हब है, वहाँ ऐसे लोगों को देख कर आया हूँ जो हमारे मशाइख के, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला के मुरीदीन बैठे हुए हैं वहाँ पे। बड़ा खुश होता हूँ मैं कि यार इतने हमारे मशाइख के खुलफा और मुरीदीन ऐसी गूगल में इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, यूट्यूब में इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनको देख के खुशी होती है कि यार इन्होंने दीन के साथ दुनिया को फोकस किया है, ऐसी जगहों पे ये पहुंचे हैं। इसका मतलब इन्होंने जो अल्लाह ने इनके अंदर सलाहियत दी थी उसमें भी खयानत नहीं की और दीन के साथ भी खयानत नहीं की। और असल बात यह कि अल्लाह ने जो सलाहियत दी हो ना, उसमें खयानत असल में दीन के साथ ही खयानत है। वो दीन दुनिया अलग नहीं है इस मजहब में। तो इसलिए मेरे भाई, दीनदार बनने का मतलब बेकार बनना नहीं है, बेकार बनना नहीं है। काम के बनो, मांगने वाले मत बनो, खिलाने वाले बनो। तो जो बैठा हुआ है ना, पड़ा हुआ है, देग आ रही है खानका में, खा रहा है, और उसको मैं बोलता हूँ चमाट मार के बाहर जा, तौबा कर ले, वो कम गुनाह है। जो बैठा हुआ है ना यहाँ पे नजर की हिफाजत के चक्कर में अपने आप को बैठे हुए होते हैं 40 दिन ताकि किसी लेडीज पे नजर ना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका जज्बा बहुत अच्छा है, तो इस गुनाह से आप बच गए। एक और गुनाह आपके अंदर पैदा हो गया, बेकार रहने का। घर के अंदर बंद होके अगर औरत से नजर की हिफाजत का सवाब है, तो ये दुनिया अल्लाह ने पैदा किसके लिए की है? यहां कौन जाएगा भाई? सारे काम साथ साथ होंगे, दुनियादारी भी होगी, नजर की हिफाजत भी होगी, फिर भी बदनजरी होती है, तौबा इस्तिगफार करो यार। उसकी हिफाजत का ऐसे तरीके इख्तियार करना कि रहबानियत इख्तियार कर लो। फिर तो आज भी जाओ इटली में, यूनान में ऐसे शहर हैं, पादरी वहां जाके रहते हैं, कहते हैं चूंकि हम शहर में आएंगे तो आंटी पे नजर पड़ जाएगी, गुनाह होगा, अल्लाह का अजाब आने का खतरा है, निकल जाओ दुनिया से बाहर, जाके जंगलों में टाइम गुजारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी है। सारे काम होते हुए नजर की हिफाजत करनी है, गुनाह से बचना है। फिर भी अगर हो जाता है तौबा करो मेरे भाई, लेकिन उज़्वे मुअत्तल नहीं बनना, सुस्त नहीं। मुझे ज्यादा जो बयान मैं करता हूं ना दीनदारों पे, सुस्ती के खिलाफ, पता है क्यों करता हूं? मैं रहा हूं, सही है ना, इसलिए मुझे सुस्ती पे गुस्सा बहुत आता है कि दीन आपके अंदर, आपको, मैं भी सुस्त हूं। मैं, आप लोग बाज़ दफ़ा बयान सुन के कहते हैं ये पता नहीं कितनी इनकी लाइफ में मैनेजमेंट और एक्टिव होंगे, ओ हो। ऐसा नहीं है, हम भी आप जैसे नेक लोग हैं, लेकिन बात मैं इसलिए करता हूं ताकि अल्लाह मेरे अंदर भी कोई अगर बुराई हो तो उसको ठीक कर दे। बात तो सही करनी चाहिए ना, लोगों को गाइड तो सही करना चाहिए ना, चाहे आपके अंदर वो खूबी हो या ना हो। तो गाइडेंस में यही है कि मेरे भाई दीनदार बनो, इसका मतलब उज़्वे मुअत्तल मत बनो, सोसाइटी में कारामत बनो। मैं अपने शेख का एक मलफूज सुनाता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कारामत फर्द थे,
ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کروایا نا, فرماتے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں بھی بچی ہوئی ہیں, ہمارے پیر و مرشد جو لوگوں کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں, اور ہماری داڑیاں پگڑیاں جو ہم ممبروں میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو, یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے, سفید کرتا شلوار, اللہ, جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں, احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, میں پوچھتا آپ کون ہیں؟ تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. ننٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے بس. پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے جھانکنا تانکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے, بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے, آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک اڑ چکا ہوتا. یعنی ہم بیٹھے ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہا ہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے, کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے. اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے, اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے, بھائی اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا, لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے, یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. اچھا, ایک آخری بات کر کے بس, وقت تو پورا ہو گیا ہے, پھر یہ سوال جواب کے سیشن میں آخری بات کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. اب میرا یہ بیان سن کے ایسا نہ ہو کہ اب کسی سے بیعت ہو تو اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں, ہمارے پیر صاحب میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ تو بیعت ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیعت ہوا جائے. اب جب ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ بیعت توڑ کے کہیں اور چلے جاؤ, ایسے تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کا خیال ہو کہ کسی سے بیعت ہونے کے بعد مجھ میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں, تو ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے وہ. باقی جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے, اپنے پیر و مرشد سے جو اس کو روحانی فائدہ ہو رہا ہے, وہ فائدہ اس سے لیتا رہے. کیونکہ یہ جو اس طرح سے پیر بدلنے کی یہ بدعت ہے نا, عادت ہے, وہ پھر کہیں ٹکتا نہیں ہے. تعلق قائم رکھے, جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے, اس کا احترام بھی کرے, اس کو عزت بھی دے, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ خرابیاں میرے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے مینٹور سے, اپنے پیر و مرشد سے اچھی چیزیں لینی چاہیے, اور اگر کوئی چیز اس میں اچھی نہیں ہے یا کوئی غلط چیز ہے تو ان کو نہیں لینا چاہیے. جی, ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو قربانی کے مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں, جی, جانور میں حصہ لیتے ہیں, جی, تو مرحومین کا حصہ ڈالنا چاہیے؟ مرحومین کا بھائی مرحومین کے لیے ہمارے اہل حدیث حضرات کا میرا خیال ہے موقف یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی, لیکن ہو جاتی ہے مرحومین کے لیے بھی. کسی کے لیے بھی کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے قربانی کے کیے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی قربانی ہو جاتی ہے. ہوتی وہ اپنی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے. اچھا, دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل ماشاءاللہ حج کا سیزن چل رہا ہے اور دنیا سے حج تھوڑا مائک قریب کریں نا, حاجی جانا دنیا سے شروع بھی ہو گئے ہیں. جی, ٹھیک ہے, ایک اس طرف توجہ جو ہے نا وہ نہ ممبر سے بات کہی جا رہی ہے, اور جہاں تربیت ہوتی ہے حاجیوں کی, جی, وہاں دیکھا گیا کہ وہاں بھی یہ بات نہیں کی جاتی. اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ جس مسلمان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم, جی, تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں بھی جانا منع ہے, کیونکہ وہ اس کا پاک نہیں ہوا. ہاں, اگر غسل کے فرائض نہیں معلوم تو وہ جتنا مرضی نہا رہے وہ پاک تو نہیں ہوا. جب وہ پاک نہیں ہوا تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں جانا بھی منع ہے. وہ حرم کیسے چلا گیا؟ تو اس کی لبیک, اس کا عمرہ, اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ ذرا اس کو واضح کر دو. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حج تربیتی گروپ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وضو اور غسل کے فرائض سکھا دیں. باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کے غسل کے فرائض نہیں پتہ ہوتے ان کو, تو وہ غسل ساری زندگی انہوں نے صحیح کیا ہی نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے پھر تو ناپاک ہوں گے. تو غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کے قلی کرنا,
نعمان بھائی خیریت سے ہیں؟ تبھی ٹھیک ہے. منہ بھر کے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, جو نرم حصہ اچھی طرح سے بھیگ جائے, اور پورے جسم میں پانی بہا دینا. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تبلیغ والے ایک جگہ گئے نا, ایک طالب علم سے پوچھا کالج کے لڑکے سے غسل کے کتنے فرائض ہیں, اس نے کہا 3. تبلیغ والے بڑے خوش ہوئے, ماشاءاللہ اس کے پاس تو بڑی نالج ہے. کون کون سے؟ اس نے کہا ایک بالٹی ہونی چاہیے, ایک مگا ہونا چاہیے, تولیہ ہونا چاہیے. یہ 3 فرائض ہیں. یہ ہم بچپن میں سنتے تھے تبلیغ والوں سے. تو منہ بھر کے کلی, ناک کے نرم حصے میں پانی, اور پورے جسم پہ پانی بہایا جائے. اور یہ کام کب کرنا ہے؟ پہلے ناپاکی کو دور کر لیا جائے, جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کیا جائے, اس کے بعد یہ 3 کام کرنے. ایک بات ہوتی ہے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہے وہ ہم بستری کرتا ہے وہی ناپاک ہوا. ایک نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, اس کا احتلام ہو گیا, تو وہ بھی تو ناپاک ہے, اس کے اوپر بھی وہی فرائض. جی بالکل, نائٹ فال ہونے سے بھی غسل اسی طرح فرض ہوتا ہے. آپ کے نوجوان بیان بہت سنتے ہیں, ان کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دیں کہ یہ ضروری ہے, نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بار میں ترغیب دے چکا ہوں, کئی بار میرے بیان میں ہر دوسرے دن بعد داڑھی کا آ رہا ہوتا ہے. ایک مشہور صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا اتنا کسی بھی فرقے کے زندہ اور مردہ عالم اور مفتی اور بزرگ کو نہیں آتا. یہ ایسے مبالغہ آ رہی ہے بھائی. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا تو ان کے مریدین کیوں دعویٰ, اور ان کے مریدین کرتے بھی نہیں ہے دعویٰ, کچھ بے وقوف تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ایک بنوری ٹاؤن کے مفتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکاری کے مسئلے پر مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بٹھا دو, میں انشاءاللہ مفتی صاحب کو قائل کر دوں گا کہ سودی بینک اور اسلامک بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. بنوری ٹاؤن کے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ سامنے بٹھا دو, تو بنوری ٹاؤن کے تو پورے علماء کی پینل کی ایک کتاب چھپی ہے, پورے علماء کے یوں سمجھے کہ ایک جماعت نے وہ کتاب چھاپی ہے, وہ ہم نے پوری باقاعدہ پڑھی ہے ایک ایک لفظ, اور اکیلے نہیں پڑھا, باقاعدہ پورے علماء کے گروپ میں بیٹھ کے اس کو, جب جس زمانے میں کتاب چھپی تھی, اور وہ بچیوں کی جذباتی ہوتی ہیں, چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیتی ہیں, تو اس کو 2-4 دن ایسے ہی آرام سے 4-5 دن کے بعد دیکھو کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ بولے میں تو مذاق کر رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض دفعہ سیریس بھی کیس ہوتا ہے. تو اس پہ میں نے بولا کہ بیٹی روتی بھی آیا کرے تو ایک دم فوراً انسان کھولتا ہے, یہ کیا ہو گیا, میری بچی کی آنکھ میں آنسو, ٹین ٹین ٹین. پھر یہ میں نے اس پہ لوگوں نے کہا یہ بندہ ڈرامے دیکھتا ہے. بھائی یہ جو ٹین ٹین ٹڑن ہے نا, یہ پرانے زمانے کے ڈرامے نہیں آتے تھے, جو پرانے زمانے کے ڈراموں کا میوزک ہے. ہم نے بچپن میں ڈرامے دیکھے اڑوس پڑوس میں جا کے, وہ جو اس وقت کے ڈرامے ایسے تھے, کوئی عورتیں شرعی پردہ شروع کر دیتی تھیں وہ ڈرامے دیکھ کے. اتنے پازیٹیو ڈرامے آیا کرتے تھے, اتنے اچھے تو نہیں کہنا چاہیے, تھے تو ڈرامے ہی, لیکن بہرحال اس سے میسج اتنے اچھے ہوتے تھے. ایک فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا, خاندانی نظام دکھایا جاتا تھا. خیر غلط تو میں اس کو بھی صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن اب اللہ معاف فرمائے, دیکھ لیے بچپن میں تو اتنی چیزیں تو انسان کو یاد رہ جاتی ہے نا. وہ گبر سنگھ کا ملفوظ تو سب کو یاد رہتا ہے نا, کتنے آدمی تھے وہ تو جب آپ ٹک ٹاک پہ آج کل یہ چیزیں, آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ رہے ہو پھر بھی ایک آدھ چیز ایسی آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اب پوچھا کتنے آدمی ہیں وہ, تو انہوں نے بولا 10 ہیں. کہہ رہا رہنے دے. پھر رہنے دے, جب تک جوان تھا تو جتنے بھی تھے مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو یہ جو ڈرامے میں آتا نا ٹین ٹین, یہ تو پرانا میوزک ہے بھائی. خیر تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. وہ ڈرامہ مجھے یاد ہے, وہ ارطغرل جب بہت چل رہا تھا, لوگوں نے بتایا ہم نے تہجد پڑھ لی ڈرامہ دیکھ کے اور یہ ہو گئے. تو میں نے بھی ایک دن دیکھا, تو مجھ سے نہیں دیکھا گیا 10 منٹ سے زیادہ, کہ یار یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو آپ, باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم. ایک تو ہوتا ہے نا غیر ارادی طور پہ ٹائم ضائع ہو گیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو بیٹھتے ہی چلے گئے. تو یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے, یہ تھوڑا مشکل کام ہے, باقاعدہ ارادہ کر کے ایک ٹائم ضائع کرنا. تو میں نہیں دیکھتا کرکٹ کے میچز وغیرہ, لیکن یہ کہ اگر آپ فلموں سے بچ رہے ہو, فحش چیزوں سے بچ رہے ہو, تو میچ دیکھ لیا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ دلچسپی نہ لو بس ان چیزوں میں. جس کے یہ تو کیا لکھا ہوا ہے, جس ریل یا میم کے بیک گراؤنڈ میں سانگ ہو تو اسے شیئر کرنا جائز ہے اگر ہمارا مقصد ریل یا, ابے اردو تو اردو میں لکھا کرو یار, ریل یا ٹیکسٹ شیئر کرنا ہو, سانگ شیئر کرنا مقصد نہ ہو. دیکھو جو میم میں آپ کا مقصد سانگ شیئر کرنا نہ ہو, لیکن میم شیئر کرنا کیوں مقصد ہے, اس میم میں کون سی کوئی ایسی مفید چیز ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا آپ کا مقصد سانگ شیئر کرنا نہیں, آپ کا مقصد تو ریل ہے, اور اس کو بھی چاہیے ریل کو فوکس کرے. لیکن اگر وہ فضول قسم کی ریل ہے, کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے, تو پھر کیوں, اس میں سانگ بھی تو ہے نا, کیوں شیئر کر رہے ہو. کوئی سنے گا پھر وہ دوسرے گانوں کی طرف جائے گا اور برائی میں پڑے گا. تو غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. ایسی نجاست جو معاف ہے جیسے نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم اور نجاست خفیفہ
1/4 سے کم. تو اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کیا اسے دھونا ضروری ہے؟ اگر دھوئے بغیر اسے کپڑوں پر کے ساتھ اگر بغیر دھوئے اسے باقی کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ باقی کپڑوں کے ساتھ دھوئیں گے تو پھر وہ 3 دفعہ کپڑوں کو پانی بہا کے پاک کرنا پڑے گا, اور اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. جو نجاست ہے نا ہتھیلی کی گہرائی سے کم ہو تو معاف ہوتی ہے. جیسے ایک آدھ قطرہ پیشاب کا کپڑوں پہ لگ گیا تو نماز اس میں ہو جائے گی, اس کو دھونا ضروری. دھو لیں تو اچھی بات ہے, کہیں تھوڑی سی چیٹیں ہلکی پھلکی لگ گئیں تو معاف ہے وہ تو. اور یہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے, ہلکی نجاست ہے. ان کا پیشاب اگر 1 درہم کے بقدر بھی لگ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے. جیسے اونٹ کا پیشاب ہے, گائے کا پیشاب ہے, بکری کا پیشاب ہے, دمبے کا پیشاب ہے. یہ پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ جائے, جیسے چند چھیٹیں میٹیں لگ گئیں تو کچھ نہیں ہوتا, بہتر ہے دھو لو, اچھی بات تو یہی ہے. لیکن اگر نماز پڑھ لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ کپڑے کے کسی عضو کے 1/4 پہ, جیسے شلوار ہے تو 1/4 شلوار جب خراب ہو جائے گی, یعنی شلوار کا 1 پائنچہ, اس کی بات ہو رہی ہے, ایک حصہ شلوار کا, یا آستین پہ لگ گئی وہ پیشاب لگ گیا تو 1/4 آستین پہ جب لگے گا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اس سے کم معاف ہے, کیونکہ یہ حلال جانوروں کا پیشاب کم درجے کی نجاست ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ البتہ مرغی جو ہے نا اس کی بیٹ بہت سخت ناپاک ہے, بہت غلیظ ہوتی ہے وہ, تو وہ اس کے میں یہی ہے کہ وہ 1 درہم سے کم تو معاف ہے, 1 درہم کے بقدر پھر اس میں نماز نہیں ہوگی. مفتی صاحب, ایک لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق دی, طلاق کے بعد وہ عدت نہیں کر رہی, وہ جاب کرتی ہے, اس کو سمجھایا گیا کہ تم پہ عدت بنتی ہے, وہ کہتی ہے میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی, لڑکی اکیلی ہے, ماں باپ ہیں, کمانے والا کوئی نہیں ہے, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر اس لڑکی کی کفالت کرنے والا کوئی ہے, اس کے بھائی یا باپ وغیرہ موجود ہیں جو اس پہ اس کی کفالت کر رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے جاب عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی, تو باپ اور بھائی پہ لڑکی بوجھ نہیں ہوتی, وہ تو ذمہ داری ہے ان کی, وہ ذمہ داری ہے ان کی. تو اس میں یہ کہنا کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی کوئی شرعی عذر نہیں ہے, شریعت نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے. لیکن اگر باپ اور بھائی نہیں ہے ذمہ داری اٹھانے والے, یا ہے ہی نہیں, بعض لڑکیوں کے باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے مجبوری میں جاب جائز ہے. لیکن پھر وہ اس طرح سے جاب کرے گی کہ مکمل پردے کے ساتھ جائے گی, دن کے وقت جائے گی, ٹائم پہ پہنچے گی, اور جاب کا ٹائم ختم ہوتے ہی سیدھا گھر واپس آ جائے گی. اور اس دوران کوئی زینت وہ اختیار نہیں کر سکتی, بالکل سادہ کپڑوں میں جائے گی, بغیر میک اپ, بغیر زیور کے, اور سادہ کپڑوں میں واپس آئے گی. تو مجبوری میں پھر اس کے لیے اتنا جائز ہے. کیا باپ اپنے بیٹے کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے, میں دے رہا ہوں سب کو, سب مسلمانوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں. اس معاملے میں سب کا باپ پہلے سے بنا ہوا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو الگ سے بٹھا کے ترغیب نہ دے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی کسی کو انڈیویجولی ترغیب نہیں دیتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں کسی بندے کو کنارے پہ لے جایا گیا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں تم 2 شادیاں کرو. کچھ چیزیں ہول سیل کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں, انڈیویجولی کسی کو آپ ترغیب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں 2 بیویاں رکھنے کا تپڑ ہے یا نہیں ہے. کسی فرد واحد کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ عدل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. چند چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, دونوں بیویوں میں برابری کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ مجھے نہیں پتا ہوتا. نمبر 2, برابری تو کر لے گا, لیکن دوسری شادی کے بعد جو اس پہ دباؤ آئے گا, اس دباؤ کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. ایک شخص نے کسی خاتون کو دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, پھر مجھے ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو سمجھا لیں کہ مجھ سے شادی کر لیں. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں بھائی. اس خاتون کا پتہ چلا کہ وہ خاتون کہہ رہی مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے طلاق دے دے مجھے. میں نے کہا اس خاتون کو ڈر ہے تو یہ ڈر دور کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے, اور یہ اس کا فیصلہ معتبر ہوگا, کیونکہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھا فیصلہ کر لیتا ہے. وہ خاتون آپ کا کانفیڈنس چیک کر لے گی, اندازہ ہو جائے گا. پہلا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ بتا ہی نہیں رہا, چھپا کے کر رہا ہے, اسی سے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ تپڑ نہیں ہے. کچھ لوگ ٹھیک ہے چھپا کے کرتے ہیں لیکن برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اس عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی, تو میں تو بالکل تھرڈ پارٹی ہوں, میں کہاں سے فیصلہ کر پاؤں گا؟ تو اس لیے کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تم کر لو. وہ یہ نہیں پتا ہوتا بھائی, یہ میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کبھی نہ ارادہ ہے کہوں گا, بیان سنیں جیسے سب سن رہے ہیں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. کیونکہ میں نے بیٹے کو کہہ دیا تو کر لے دوسری شادی, تو کر لے, وہ جب پھنسے گا نا گریبان کس کا پکڑے گا؟ وہ میرے گھر میں, ابا تم نے پھنسوا دیا, میں مروا دیا ہمیں. تو کیونکہ اس میں 50 جوا ہے جوا ہے, یہ ٹھیک ٹھاک مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پیڑے تم کھاؤ اور جب مسئلے آئے تمہارے اوپر تو آ کے ہمارا گریبان پکڑو. کتنے لوگ ہیں یار, میں تو اب ملنا چھوڑ دیا میں نے. حضرت دوسری شادی کی ہوئی ہے, بھاگا ہوا ہے گھر سے, آپ کے پاس آیا ہوا ہے, آپ کا بیان سن کے کی تھی, تو میں نے کہا میں اب اس کو رکھوں گھر میں, میں اس کو ڈپریشن کی گولیاں کھلاؤں؟ ایک آدھ کو تو میں نے کیا, لیکن میں کتنے لوگوں کو رکھوں گا؟ میرے پاس اتنی جگہ تھوڑی ہے, اور مجھے کون رکھے گا پھر؟ اور میں تو اس لیے بھی کسی کو نہیں رکھتا کہ مجھے کسی نے نہیں رکھا تھا. میں اپنا دکھڑا لے کے جب جاتا تھا نا دنیا کے سامنے, کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. شادی میں جو گواہ بنے تھے
ان سے پوچھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, حتیٰ کہ جس دن نکاح تھا جن دوستوں نے کہا تھا ہم بھی آئیں گے, عین وقت پہ انہوں نے بھی کم وقتوں نے دغا دی, بولے ہم نہیں آ رہے بھائی, بہانے کرنے لگے. کیوں؟ ان کو پتا تھا پکڑا گیا نا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے, تم بھی تھے تم بھی تھے تم بھی تھے, تم سب ملے ہوئے ہو. جب ہونے والی تھی نا تو جو میرے خاندان کے قریبی لوگ تھے, میرے سسر کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو یار اب یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, عین وقت پہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو میرے سسر نے بولا کوئی بندہ نہیں ہے بھائی, میں اپنی بیٹی کیسے پکڑا دوں تمہیں. تو جب میرے ساتھ یہ وہ بہرحال ہو گئی شادی, پھر بچے میرے اللہ کا شکر ہے. تو لیکن جب مجھے کسی نے نہیں پناہ دی, سب اجنبی بن گئے تھے, سب نے رخ پھیر لیا تھا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے اور کہیں بھی سوسائٹی میں عزت کے علاوہ سب کچھ مل رہا ہے, عزت نہیں مل رہی. گھر والوں کے آنسو الگ, عجیب ماحول بنا ہوا تھا. میرے گھر میں بہنوں میں ماں والدہ اور بہنیں رو رہی تھیں جیسے میت ہو گئی ہو, رونا چل رہا تھا میرے گھر میں, رونا کہ میت ہو گئی ہو. میرا کیا حال ہوا ہوگا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, بڑے استاذ ہیں, میں نے کہا حضرت میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے. اچھا وہ اپنے کام میں لگے, میں دیکھ ہی نہیں رہے نا, دیکھ ہی نہیں رہے. نام لینے میں کوئی حرج نہیں, مفتی ابو لبابہ صاحب کتنے ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے استاذوں میں سے ہیں, لگے ہوئے. میں نے کہا حضرت وہ پریشان, میرا خیال تھا میرے سسرال سے بات کریں, کچھ تھوڑا سا ان کو نرم کریں اور گھر والوں سے بات کریں وغیرہ وغیرہ, کو تھوڑا سا وہ لگے. تو مجھے کہتے ہیں وہ جی کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت وہ ایسا ہے کہ میں نے دوسری شادی کی. کہتے ہیں بعض لوگ شہد کے چھتے میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. یہ کسی اور کو کہنے لگے طالب علم, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور پھر آ کے کہہ رہا ہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. آپ بتاؤ اس سے غم کم ہوگا یا بڑھے گا. پھر مجھے کہنے لگے ہم بے وقوف ہیں, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ, صحت تم سے اچھی. میں 60 کلو کا تھا, اتنا باریک, بہت دبلا تھا. 2013 سے پہلے میں بہت دبلا ہوا کرتا تھا, وہ ماشاءاللہ ہیلدی تھے. کہا ہماری صحت تم سے زیادہ اچھی, ہمارے پاس وسائل تم سے زیادہ, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے بھائی. سنت پوری کرنے کا شوق کس کو پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کو پیدا ہو. پھر کہنے لگے اب ساری زندگی گالیاں سننے کے لیے تیار ہو جائے. خیر میں نے بعد میں استاد جی سے کہا جب حالات بہتر ہوئے, میں نے کہا آپ نے تو کہتے ہیں میرا مقصد دوسری شادی کی نفی نہیں تھا, میرا مقصد ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر لیے تو رو نہیں. یہ نہیں کہ استاد جی یہ کیا ہو گیا, یہ نہیں ہے. اچھا میں جب منہ لٹک کے باہر نکلا, میں نے کہا یار یہ تو ہمارے ایک استاذ ملے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, مولانا حماد اللہ صاحب, آج کل وہ راول پنڈی میں ہوتے ہیں. انہوں نے جب میرے غمزدہ چہرے کو دیکھا نا, کیا ہوا, میں نے کہا یہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار جو ہونا تھا ہو گیا, یعنی گویا کہ ہوا تو غلط ہے لیکن جو ہونا تھا ہو گیا. حلال کام ہے, حرام نہیں ہے, چلتا ہے یار. ایک ہلکا سا تسلی کا جملہ مجھے انہوں نے دیا تھا. لیکن ایک بات ہے, ان دنوں میں جو میں پھر رہا تھا نا, چند دن تو میں ٹینشن میں گیا, اس کے بعد پھر یہی ٹینشن نے میرے اندر حوصلہ پیدا کر دیا. میں نے کہا سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, اس کے بعد سے اب تک ایسی کی تیسی ہی کرتا آ رہا ہوں میں. کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ انسان پہ کوئی بوجھ آتا ہے تو وہ اسے کمزور کر دیتا ہے, بعض دفعہ وہ اس کی بیماری آپ کے امیون سسٹم کو بڑھا دیتی ہے. لیکن ایک کام میں نے اس وقت خاندانی کیا تھا جو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو دوسری شادی کرتے ہیں, مجھ پہ اتنا دباؤ تھا نا کہ دونوں میں سے ایک کو چھوڑو, دونوں میں سے ایک کو چھوڑو. یہاں تک کہ بعض علماء نے بھی مجھے کہا کہ تمہاری ابھی نئی دوسری شادی ہوئی ہے, دوسری کو چھوڑ دو, ابھی چند دن گزرے ہیں نا, تو پہلی سے بچے بھی ہیں تو گھر بساؤ یار, ہو گئی غلطی تو. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں, میں نے کہا مجھے مار کے قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے جلا دیں, میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو اس بیس پہ. ہاں کوئی خود مجھ سے علیحدگی مانگے وہ تو پھر میں لوگوں کو بیان میں کہتا ہوں جو بیوی نہیں رہنا چاہتی اس کو زیادہ روکنے کی کوشش کر لو تو اچھی بات ہے, نہیں بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے. خیر وہ پھر میاں آپ کا اپنا مسئلہ, اپنے گھر کا مسئلہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بیوی ساتھ یعنی اس بیس پہ میں چھوڑ دوں تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بچے چھن جائیں گے, میں نے کہا بچے چھن جائیں, دنیا ادھر سے ادھر جائے. وجہ کیا ہے کہ میں نے اگر دوسری کو اس بیس پہ چھوڑ دیا نا تو دوسری کا باپ کیا کہے گا, بیٹا جب تپڑ نہیں تھا تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اس کو ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا بھائی. میں نے کہا یہ بغیرتی نہیں ہوگی. تو میں جو ٹینشن میں ادھر جا رہا تھا اس لیے نہیں کہ ایک سے جان چھڑوائیں, کام تو ہو گیا اور مجھے یہ بھی اطمینان تھا کام خاندانی ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہوا ہے. اپنے عمل پہ مجھے ندامت نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ اب یہ ٹھیک تو ہوا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنا کیسے جائے. وہ کوئی سائیڈ افیکٹ سے بچانے کے لیے تیار نہیں تھا, کام تو ٹھیک ہوا تھا. تو اس پہ مجھے ندامت نہیں تھی کیونکہ مجھے اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ میں لوگوں سے کہتا کام تو ایک ہی نیکی کا مجھ سے زندگی میں ہوا. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی اتنا اچھا نیکی کا کام. نماز تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے ہم نے کون پڑھ کے کون سا تیر مار دیا. زکوٰۃ بھی سبھی دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے بہت صدقہ خیرات بھی سبھی کر لیتے ہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں. تو کام تو یہی ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر تھوڑے دن میں نے کہا ایک اور ہو جائے, کیا خیال ہے. امیون سسٹم تو اس وقت تک بوسٹ ہو چکا تھا نا, پھر ہم نے ایک اور کر لی. پھر اتنا امیون سسٹم بوسٹ ہو گیا تھا کہ پھر ایک اور کر لی. اب اللہ نے اجازت پابندی لگا دی, ورنہ امیون سسٹم پہ ہی چلنا شروع ہو گیا تھا میں. کیا
تو اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کمبخت. مجھ میں تو اللہ نے یہ کانفیڈنس پیدا کیا تھا نا, میں نے کہا ہو گئی تو ہو گئی, ریورس نہیں ہوگا یہ عمل, اور کر کے بھی چھوڑوں گا, کیونکہ یہ سائڈ افیکٹ شادی سے پہلے بھی آنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا کروں گا ضرور میں, کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ یہ کام ایسا ہے میں نے نہیں کیا تو پھر کون کرے گا. یہ تو میں تو سمجھا رہا ہوں لوگوں کو, کتاب لکھی ہوئی تھی میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. لوگ کہیں گے تو آپ جب ڈر گئے تو ہم بھی تو اسی وجہ سے نہیں کر رہے. شادی تو ہوگی بھائی, کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. جو سوسائٹی میں خواتین کے حالات ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. تو جب حل نہیں ہوتا تو کام کیا جاتا ہے, اس کے سائڈ افیکٹ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے سائڈ افیکٹ کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کام خاندانی ہے بھائی, کرنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ میں ان کو بولوں آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. یہ میں ہول سیل کے حساب سے بتاؤں گا, سب مسلمانوں نے کرنا ہے. اب کس میں کتنا تپڑ ہے یہ وہ خود بہتر جانتا ہے, وہ میں نہیں کہوں گا. میں انڈیویجولی کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ بھی کرو, آپ بھی کرو, آپ بھی کرو. وہ بھائی اس کا اپنا حساب ہے. تو اس لیے باپ اپنے بیٹے کو خود کہے دوسری شادی کر, یہ ٹھیک نہیں ہے. کرنا ہوگا کر لے گا, نہیں ہمت ہوگی تو آپ کہہ کے اس کو پھنسوانے کی کوشش مت کرو, کیونکہ اس کے لیے حوصلہ بہرحال چاہیے. اور اللہ نے بھی قرآن میں جو خطاب کیا نا مردوں کو کیا, ان خفتم اللہ تعدلوا, تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو پھر 2 شادیاں مت کرو. تو اللہ نے اس شوہر کو کہا ہے کہ تمہارے اندر, کیونکہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا پیر صاحب کو کہ تمہارے مرید کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو مرید کو منع کرو. بھائی مرید میں حوصلہ ہے یا نہیں ہے وہ خود فیصلہ کرے گا. گورنمنٹ کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے قوانین بنا دیں کہ یہ عدل نہیں کر سکتے لہذا اللیگل کر دیا ہے ہم نے. نہ, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ ہر شخص خود فیصلہ کرے گا کہ میرے اندر تپڑ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پیڑے بھی کون کھا رہا ہے, وہی کھا رہا ہے جو پیڑے کھائے گا. حدیث میں آتا ہے کسی چیز کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے. جو رسک لے رہا ہے نا فیصلہ بھی وہی کرے گا. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ کسی فرد واحد کو بٹھا کے ترغیب دینا, یہ میں کام کبھی نہیں کرتا. اچھا بھائی, کیا سسر اپنے داماد کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ جائز ہے تو دلیل دیں, ناجائز ہے تو دلیل دیں. سسر کا اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دینا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. کیوں بے وقوفی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہی بات ہے, جب بیٹے کو ترغیب نہیں دی جائے گی اس نے خود ہی کرے, وہ کرنی ہے تو سسر کو ترغیب. سسر کی بیٹی پہ سوکن آئے گی, بیٹی کو ایک غم یہ ہوگا کہ میرے اوپر سوکن آئی ہے, دوسرا غم یہ ہوگا کہ سوکن لانے والا کون ہے, میرا باپ ہے. 2004 میں نا میری یہ 4 شادیوں کی تحریک عروج پر تھی. اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی, یعنی میری اولادوں میں 2 بیٹے تھے, بیٹی نہیں تھی. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو علماء دوسری شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں اپنے دامادوں کو دینا. میں نے اس وقت بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ سسر داماد کو ترغیب نہیں دے گا, کیونکہ اس سے باپ بیٹی کا رشتہ خراب ہوتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع مت کرو. وجہ کیا ہے؟ 2 بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ نبی کی حدیث ہے. یہ جو اسلام میں منع ہے نا 2 بہنوں سے نکاح, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے تو دونوں بہنیں تھیں, اب کیا بن جائیں گی, سوکنے. حالانکہ وہاں بھی 2 شادیاں ہو رہی ہیں, ان کا اس کے علاوہ کسی اور سے کرو تاکہ سوکن ہے تو سوکن ہی رہے, وہ بہن سوکن نہ بنے. تو آپ مجھے بتاؤ, جب باپ ترغیب دے گا داماد کو تم دوسری شادی کرو, تو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ باپ بیٹی والا رہے گا؟ جو نفرت عورت کو سوکن سے ہوگی کہ یہ میری محبت میں شریک بن رہی ہے, اس نفرت کا ذمہ دار بیٹی کس کو ٹھہرائے گی؟ باپ کو. تو یہ باپ کا کام نہیں ہے, یہ بیوقوفی والا کام ہے. میں تو ان عورتوں کو بھی منع کرتا ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا رہی ہوتی ہے. بھائی تمہارا کیا لینا دینا یار اس سے؟ بولا تپڑا تو کر لے بھائی, ہمیں کیوں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے؟ جب کر لے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب نمٹنا کیسے ہے. تو اس لیے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے اپنے میاں کے لیے دوسری رشتہ. تو ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ بیوی نے دوسری شادی کرائی اور وہ کامیاب بھی ہوئی, دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن یہ ایک آٹے میں نمک کے برابر کچھ جزوی واقعات ہوتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. نہ اپنی بیوی کو ان چیزوں میں انوالو کیا کرو. ٹھیک ہے عورت پہ یہی سوٹ کرتا ہے, وہ کیوں لائے بھائی اپنے میاں پہ سوکن. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے بکرے کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جب چھری پھیرنے ہو تو لیٹ جانا آ کے. قربانی کا بکرا کہے گا تیرے میں تپڑ ہے تو گرا دے بھائی, کیا خیال ہے؟ بلکہ وہ بیل زیادہ مضبوط ہے جو زیادہ ٹانگیں مارے. جو بیل آتا ہی لیٹ جائے کہ ذبح کر دے, اس کا تو گوشت کھانے کا بھی دل نہیں کرتا انسان کا. پتہ نہیں کیا کھلایا اس کو, اس کے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی. عورت کی محبت یہی ہے تو کر کے دکھا. آدمی کی مردانگی ہے, بیگم ہو چکی ہے, اتفاق سے ہو گئی, اب کیا کرو, بس ہو گئی, برداشت کرو. تو یہ دونوں کا کھیل ہے. تو امہات المومنین سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پہ تھوڑا سا افسوس ہوا تھا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دے دی مزید نکاح کی. پہلے اللہ نے پابندی لگائی کہ آپ کو ان بیویوں سے زیادہ مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے, پھر اللہ نے اجازت دے دی. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگا ہوا ہے. سیدہ عائشہ کے الفاظ. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بس آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں, لیکن پھر نبی نے کی نہیں ہے.
کی نہیں ہے اس کے بعد. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ آپ کے لیے مزید نکاح حلال نہیں ہے, پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اجازت ہے, لیکن نبی نے کی نہیں. پھر تو یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر میں تھیں تو اس وقت نبی کے نکاح میں حضرت سودا تھیں اور حضرت عائشہ, نبی کی 2 زوجہ تھیں. شروع میں تو 2 ہی تھی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جو اونٹ کی ڈولی ہوتی ہے نا جس میں پہلے سفر کرتی, تو وہ حضرت سودا کے ساتھ بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنا پاؤں ڈولی سے باہر نکالا کہ کوئی بچھو مجھے کاٹ لے, کوئی بچھو مجھے کاٹ لے. تو یہ تو محبت ہے نا, یہ محبت ہے. تبھی 2 شادیوں کے بعد ظرف بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لڑائی محبت میں ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اب ہو تو لڑائی رہی ہے لیکن محبت میں ہو رہی ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ٹینشن تو ہوگی لیکن چونکہ محبت میں ہو رہی ہے کیا کرے آدمی. تو یہ تھوڑا سا آدمیوں کا کام ہے, پجاموں کا کام نہیں ہے. بہرحال میں خواتین کو کہتا ہوں کہ اتنا ایگریسو نہ ہو جایا کرو. اب میں ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے خواتین کہ اچھا پھر تو بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو اور جذباتی ہونا چاہیے. نہیں بھائی, یہ کام حلال ہے. ان کو تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ناجائز منہ مارنا شروع کر دے. اور جو غم سوکن کا عورت کو ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں کا, اس کے بعد بالکل نارمل ہو جاتی ہیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. جب میرے حالات تھے جو شروع میں, وہ ہمیشہ تھوڑی رہے ہیں, سب روٹین نارمل ہو جاتی ہے. تو لیکن عورت اگر صبر کرنا چاہے, تقدیر پہ راضی رہے کہ جو مقدر تھا ہو گیا, تو صبر کرنا چاہے گی تو صبر آ جائے گا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ جیسا اس نے بنایا ہوا ہے. تو لیکن صبر نہیں کرنا چاہے گی تو نہیں آئے گا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں بیلنس رائے رکھتا ہوں کہ نہ شوہر کی شادی کراؤ, نہ شادی کا پتہ چلے تو اتنا بڑا ہنگامہ کرو کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی خود کرائے, کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے. ہاں یہ فرمایا کہ اگر کر لے نا وہ تو دوسری عورت کو طلاق نہ دلوائے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اپنی سوکن کو اپنی شوہر کی دوسری بیوی کو طلاق نہ دلوائے. یہ صحیح حدیث ہے. کیوں نہ طلاق دلوائے؟ فرمایا کہ اس کے مقدر میں جو ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. کیونکہ عورت سمجھتی ہے نا میرا شوہر کی محبت بھی ڈیوائیڈ ہو گئی, خرچہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. تو فرمایا تقدیر پہ راضی رہے, تمہیں تمہاری مقدر میں جو کچھ ہے وہ ملے گا. طلاق دلوانے سے یہ نہیں ہوگا تمہیں زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے شوہر کی آمدنی چلی جائے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ جتنی پہلے محبت تھی اس سے بھی جاؤ. تو جو ہونا تھا ہو گیا, اس پہ صبر کرو. صبر پہ اللہ کی طرف سے کہ جراثیم کے ٹیسٹ کی لیب ہوتی ہے, اس سے ہر وقت صبح شلوار ہر نماز سے پہلے چیک کریں. میرا مقصد یہ سوال پوچھنے والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بھائی جب یقین ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہے تو وہ ویسے ہی معاف ہے, البتہ وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو دوبارہ کر لو. اور اگر لگا ہو کہ یہ پیشاب کا قطرہ نکل کے پھیل گیا ہوگا, اندازوں پہ ہی عمل ہوگا, اس کے لیے خوردبینوں سے نہیں مشاہدہ کیا جائے گا. تو اندازے سے شلوار کی وہ جگہ دھو لو. اس کے لیے ایکوریٹ وہی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ جگہ کہاں پتہ ہے کہ کدھر لگا تھا یار. اور اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ پوری شلوار دھو, اندازہ لگاؤ کہ شاید یہاں لگا ہوگا, تو اس اندازے سے آپ نے دھو لیا. اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ 3 دفعہ دھو, تو اب نلکے سے چونکہ دھوتے ہیں تو نلکا جاری پانی کے حکم میں ہے, تو اس میں 3 دفعہ بھی ضروری نہیں ہے. نلکا بہا دیا اور اچھی طرح اس کو رگڑ دیا, وہ 3 دفعہ خود بخود ہو جاتا ہے. پہلے تو برتن میں ڈبوتے تھے نا, تو اس میں 3 دفعہ ضروری تھا, اب 3 دفعہ نہیں ہے. نلکا کھولا آپ نے, شلوار اس کے نیچے رکھی, جو وہ حصہ خالی جان خیال ہوگا کہ یہ ٹوٹ, یہ جگہ میں قطرہ لگ گیا ہوگا, اس کو یوں کیا, بس نچوڑا, چلو بھائی. اس سے زیادہ مت جاؤ آگے, ورنہ پوری زندگی شلوار میں گزر جائے گی آپ کی. میں جب فتوے کا کام میں نے تحریری شروع کیا جامعۃ الرشید نے, ایک آدمی نے سوال بھیجا کہ مجھے شک ہوتا ہے پتہ نہیں احتلام ہوا ہے, نائٹ فال ہوا ہے, میں صبح اٹھ کے اپنی شلوار چیک کرتا ہوں, پھر غور سے دیکھتا ہوں بھائی ڈیزائن یہ ہو. تو میں نے اس کا جواب لکھا, میں نے کہا صبح شلوار کا مطالعہ کرنا, قرآن پڑھو, مناجات مقبولہ پڑھو, کوئی اچھی کتاب پڑھو. یہ پڑھ کے آ رہا ہے, شلوار پڑھ رہا ہے صبح بیٹھ کے, اس سے دین بدنام ہوتا ہے یار. کہتے ہیں بریلوی پڑوسی اگر محرم یا ربیع الاول میں کھانا بھیجیں تو کیا یہ کھانا جائز ہے, یا اس کھانے کی قیمت اگر صدقہ دیں؟ کھانا رکھ لیں, پڑوسی ہیں تو واپس نہ کریں, وہ برا مانیں گے. بس ان کو یہ بتا دیں کہ ہم اسے ٹھیک نہیں سمجھتے, ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں سمجھتے یہ, تو بس رکھ لیں, کھا لیں اس کو. وہ جو بھیج رہے ہوتے ہیں نا, وہ کھانا غیر اللہ کا نہیں ہوتا, یعنی کسی بزرگ کے نام کا کھانا نہیں ہوتا, وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایک بدعت ہے. تو بدعت کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ کسی کے اس عمل کو قبول کر لیں آپ. جیسے انہوں نے کھانا بھیجا, آپ نے لے لیا, تو وہ یہ سمجھے گا یار ان کے یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں, یہ بدعت کی ایک تائید ہو رہی ہے. تو اس لیے اصولی طور پر تو یہ کھانا لیا ہی نہ جائے, ان کو بتا دیا جائے کہ ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. لیکن اب اس تکلف کی بھی اس لیے ضرورت ہے, ان کو